روزیوں کو ضرور بھروں۔ آپ حضرات آئیں، یہ 8ویں دن آیا کرو گے اللہ کے گھر میں۔ ویسے تو ماشاءاللہ جب بھی آواز آتی ہے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کا پیغام آتا ہے، تو آپ حضرات دوڑتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اور آج بیٹھے ہو نا، تو میں ابتدا میں جملہ یہ عرض کر رہا تھا کہ 8ویں دن 1 گھنٹہ اللہ کے گھر کے لیے ضرور نکالنا۔ جو آپ سے بات کرے اس کی بات کو سننا ہے۔ کیوں؟ اندر کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات کا نور اندر صفائی کرتا ہے نا، تو پھر یہ اندر والا بندہ یہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ باہر والا تو ہے، آپ ماشاءاللہ نہا کے آئے ہو، اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو، اپنے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے خوشبو بھی لگا کے آئے ہوں گے یقیناً، تو اندر والے کا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے اس ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ حدیث میں ہے، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، پروردگار عالم کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور یہ پوری بات کرنے سے پہلے لفظ انا کہا ہے، اور یہ انا ان کو پتا چل رہا ہے یا ان کو جو آپ سے بات کر رہے تھے؟ ان اللہ، آپ کا تو میرے نام ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ سائن معاویہ صاحب۔ اب دیکھ لیں میں نے کتنا جلدی آپ کا نام لے لیا، سائن معاویہ صاحب۔ ایک دفعہ ہی سنیں، میرے نام پہ اڑ رہے تھے، میرا نام آپ کو آ ہی نہیں رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس کو بھی کہتے ہیں کیا میرا نام یہ ایسا ہے جو آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے؟ اب تو لوگ نام تو کئی لوگوں کے ہیں، تو مولانا محمد سائن معاویہ صاحب، آپ نے پورا نام ہی نہیں بتایا، محمد سائن معاویہ۔ تو اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ اسی طرح لوگوں سے دین کی باتیں کرتے رہیں۔ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے انا بلوایا ہے کہ ان کو کہو پکی بات ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے پکی بات ہے۔ ترجمہ والا قرآن پڑھیں، وہاں انا کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق، کبھی لکھا ہوتا ہے بے شک، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پکی بات ہے۔ کیا؟ لا ينظر الى صورکم، اللہ پاک تمہاری صورت پورے ہو یا کالے،